السلام علیکم۔ انفو پینل یوٹیوب چینل کی طرف سے آپ تمام خواتین و حضرات کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ نئی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش ہے، شداد کی جنت۔ احقاف قوم عاد کا مسکن تھا۔ عربی میں ریت کے لمبے اور اونچے ٹیلوں کو حقف کہا جاتا ہے۔ احقاف حقف کی جمع ہے اور یوں اس کا مطلب ہوتا ہے ریت کے اونچے اور لمبے ٹیلوں کی زمین۔ یہ علاقہ یمن اور عمان کے درمیان بکھرا ہوا تھا۔ قوم عاد یہاں 8,500 سال قبل آباد تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سرسبز کھیتیاں بھی دے رکھی تھیں، جانور بھی، پانی بھی اور وفر خوراک بھی۔ نعمتوں کی اس فراوانی نے انہیں بھٹکا دیا، وہ اللہ کے باغی ہو گئے۔ ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو بھجوایا گیا، وہ انہیں تبلیغ کرنے لگے، لیکن عاد ان کا مذاق اڑانے لگے۔ وہ شرک سے پیچھے ہٹنے کے لیے راضی نہ ہوئے۔ شداد اس قوم کا بادشاہ تھا۔ یہ دو بھائی تھے، شدید اور شداد۔ شدید پہلے بادشاہ بنا، وہ فوت ہوا تو شداد نے اقتدار سنبھال لیا۔ وہ ایک وسیع سلطنت کا حکمران تھا۔ حکومت یمن سے عراق اور بعض روایات کے مطابق ایران تک پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت ہود نے اسے بھی سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس کا دل بھی بند تھا۔ دونوں کے درمیان مکالمہ ہوا۔ شداد نے حضرت ہود علیہ السلام سے پوچھا، میں اگر ایمان لے آؤں تو مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، تم پر جنت حلال ہو جائے گی۔ شداد نے پوچھا، جنت کیا ہے؟ حضرت ہود نے اسے جنت کا نقشہ بتلایا۔ شداد نے دعویٰ کر دیا کہ یہ کیا بڑی بات ہے، میں بھی ایسی جنت بنا سکتا ہوں۔ حضرت ہود نے اسے اس کفر اور شرک سے روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ باز نہ آیا۔ اس نے سلطنت کے تمام بڑے معمار اکٹھے کیے اور احقاف میں ارم کے مقام پر 20 کوس لمبی اور چوڑی جنت بنوانی شروع کر دی۔ جنت میں سونے اور چاندی کی اینٹیں بھی لگائی گئیں اور جواہرات بھی لٹکائے گئے۔ اس نے شہد، دودھ اور پانی کی نہریں بھی رواں کر دیں اور دنیا جہاں کے درخت اور پودے اور پھول بھی لگوا دیے۔ قوم عاد بلند ستونوں پر محلات بنانے کی ماہر تھی۔ شداد کی ارم میں یہ فن عروج پر تھا، یعنی جنت بنانے کا فن۔ ریت کے ٹیلوں کے درمیان بلند ستون تھے اور ان ستونوں پر سونے اور چاندی کی عمارتیں کھڑی تھیں۔ شداد نے فیصلہ کیا وہ جنت کی تکمیل کے بعد اس میں قدم رکھے گا۔ معماروں نے جب اسے جنت کی تکمیل کی اطلاع دی، وہ تیار ہوا اور اپنی فوج اور جنت کی انسپیکشن کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ وہ جنت کے دروازے پر پہنچا، گھوڑے سے نیچے اترنے لگا۔ ابھی اس کا ایک پاؤں زمین اور دوسرا گھوڑے کی رکاب میں تھا کہ ملک الموت آ گیا۔ شداد نے اس سے صرف جنت میں قدم رکھنے کی مہلت مانگی، لیکن فرشتے نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے میں تمہیں تمہاری جنت میں داخل ہونے سے پہلے تمہاری روح قبض کروں۔ وہ بہت گڑ گڑایا، لیکن ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ وہ علاقے پر دوسرا قدم نہ رکھ سکا یا سرزمین پر دوسرا قدم نہ رکھ سکا۔ شداد کی موت کے بعد حضرت جبریل امین نے چیخ ماری اور شداد کی پوری جنت زمین میں دھنس گئی اور غائب ہو گئی۔ شداد کا انجام قوم عاد کے لیے کافی تھا، لیکن جب انسان کی عقل پر غرور کا پردہ پڑتا ہے تو شداد ہو یا شدید، اسے کسی کا انجام دکھائی نہیں دیتا۔ حضرت ہود قوم کو شداد کا انجام بتا بتا کر ڈراتے رہے، لیکن عاد نہ مانے، یعنی قوم عاد نہ مانی، قوم عاد کے لوگ نہ مانے، یہاں تک کہ وہ مایوس ہو گئے، یعنی حضرت ہود علیہ السلام مایوس ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ساتھیوں کے ساتھ علاقے سے نکلنے کا حکم دے دیا اور وہ قوم کو آخری بار سمجھا کر احقاف سے نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد قوم عاد پر خوفناک آندیاں مسلط کر دیں۔ وہ آندیاں 7 راتیں اور 8 دن چلتی رہیں، یہاں تک کہ پوری قوم اپنے بلند ستونوں اور سونے چاندی کی عمارتوں سمیت زمین میں دھنس گئی۔ قوم عاد کا نشان تک نہ رہا، پوری وادی ریت کے صحرا میں گم ہو گئی۔ پانی کے ذخیرے بچے اور نہ ہی درخت، نہ ہی پودے اور نہ ہی جانور، نہ ہی کھیتیاں، نہ ریت کے لمبے اور اونچے ٹیلے بچ گئے۔ قوم عاد کے بعد سمود کا دور آیا۔ یہ لوگ موجودہ سعودی عرب کے علاقے مدائن صالح میں آباد ہوئے۔
پہاڑ تراش کر گھر بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی رزق، پانی اور سبزے سے نوازا۔ وہ لوگ قداور اور مضبوط لوگ تھے، وہ کھڑے درخت اکھاڑ کر پھینک دیتے تھے، یہ طاقت انہیں کفر کی طرف لے گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو بھجوایا، وہ انہیں سمجھاتے رہے لیکن وہ بھی باز نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت کے راستے پر لانے کے لیے اونٹنی اور اس کا ایک بچہ بھی بھجوایا۔ یہ ان لوگوں کی ڈیمانڈ تھی، ان لوگوں کا کہنا تھا کہ ہم ایمان اس صورت میں لائیں گے کہ اس سامنے کی پہاڑی میں سے ایک اونٹنی اور اس کا ایک بچہ، جو اونٹنی بھی ایسی جو دودھ دیتی ہو، اونٹنی اور اس کا بچہ کو اس میں سے نکل آئے پہاڑی میں سے، تو پھر ہم ایمان لے آئیں گے۔ لیکن وہ ہدایت پانے کے بجائے اونٹنی کا دشمن ہو گئے۔ انہوں نے ایک دن اونٹنی پر حملہ کر کے اس کا قتل کر دیا۔ اونٹنی کا بچہ ڈر کر پہاڑ کی طرف بھاگا، پہاڑ شک ہوا یعنی پھٹ گیا اور وہ اس میں گم ہو گیا۔ یہ واقعہ قوم سمود کی تباہی کا باعث بنا۔ حضرت جبریل نے چیخ ماری اور میدان صالح سے لے کر حضرت الموت تک 500 کلومیٹر کے درمیان کا علاقہ چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں میں تقسیم ہو گیا۔ یوں قوم سمود بھی برباد ہو گئی۔ حضرت صالح قوم کی تباہی کے بعد حضرت ہود کے علاقے احقاف میں آ گئے، پہاڑوں میں آباد ہوئے، انتقال فرمایا اور پہاڑ کی چوٹی پر مدفون ہوئے۔ احقاف کا یہ علاقہ اس وقت عمان میں موجود ہے۔ قوم عاد اور قوم سمود کے باقی ماندہ لوگ دونوں کے لوگ شہر سلالہ کے مضافات میں آباد تھے۔ سلالہ اس وقت آج کل عمان میں ہے۔ حضرت ہود اور حضرت صالح کے مزارات بھی سلالہ میں واقع ہیں۔ ناسا کو 1992 عیسوی میں عمان کے صحرا میں ریت سے 13 میٹر نیچے ایک شہر دکھائی دیا۔ یہ حیران کن دریافت تھی۔ یہ ناسا نے بھی بہرحال جو ہے خلائی شٹل کے ذریعے جو تصاویر لی تھیں اس کے ذریعے ان کو پتہ چلا تھا۔ اس پر کام شروع ہوا اور شہر کا سرا مل گیا، لیکن شہر کھودا نہ جا سکا۔ وجہ گندھک تھی، کیونکہ پورا شہر گندھک کے جوہر میں ڈھکا ہوا تھا۔ لوگوں نے، آرکیٹیکچرز نے پائپ لگا کر پانی نکالنے کی کوشش کی، لیکن یہ کام آسان نہیں تھا۔ چنانچہ یہ لوگ 26 سال گزرنے کے باوجود ریت میں گم شہر کی صرف ایک چٹان کھود سکے، اور یہ چٹان شداد کی جنت کا ایک سرا تھی۔ اس طریقے سے اس قوم کا خاتمہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کو روح قبض کرتے ہوئے کبھی کسی پر ترس بھی آیا ہے؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، 2 دفعہ مجھے ترس آیا۔ ایک دفعہ اس شخص پر جس کا نام شداد تھا کہ وہ جنت میں داخل ہو رہا تھا، اس نے جنت بڑے شوق سے بنائی تھی، بڑا پیسہ خرچ کیا تھا، جنت میں داخل ہونے لگا تو اس کو دیکھنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ عین دروازے میں ہی جو ہے نا میں نے اس کی روح قبض کر لی، کیونکہ آپ کا حکم یہی تھا۔ تو اس پر مجھے اس وقت بڑا ترس آیا۔ دوسرا، ایک دفعہ ایک جہاز جو ہے سمندر میں جہاز رانی میں تھا اور چل رہا تھا کہ ایک طوفان آیا اور وہ جو جہاز جو تھا وہ ٹوٹ گیا۔ لوگ جو ہے تیر کر باہر نکلنے لگے، تختوں پر سوار ہو گئے۔ ان میں ایک عورت تھی جو کہ حاملہ تھی اور وہ اس بچے کی پیدائش ہونے والی تھی۔ تو وہ عورت جو تھی جہاز کا ایک تختے پر سوار تھی، اس نے بچے کو جنا اور اسی وقت آپ کا حکم ہوا کہ میں اس کی ماں کی روح قبض کر لوں۔ تو اس وقت بھی مجھے بڑا ترس آیا تھا کہ یہ بچہ کیسے پلے گا، کیسے بڑا ہوگا، اس کی ماں کی روح میں اگر قبض کر لوں گا تو یہ کیسے پلے گا۔ خیر بہرحال میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی اور میں نے اس کی روح قبض کر لی۔ ان دونوں پر مجھے بڑا ترس آیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے اسرائیل، یہ دونوں ایک ہی شخص پر آپ نے 2 دفعہ جو ہے نا رحم کیا ہے۔ یہ شداد وہی بچہ تھا جو اس وقت اس تختے پر سوار تھا، اس کی ماں کی روح قبض کر لی گئی تھی۔ تو دیکھے میں نے اس کو بڑا کیا، اس کو اتنا نوازا، اس کو اتنا رزق دیا، اس کو بادشاہی دی، اور وہ پھر جو ہے
بھٹک گیا اور میری نافرمانی کرنے لگا، تو اس سے سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر رزق دے تو اللہ تعالیٰ کو یاد بھی رکھنا چاہیے اور اس کی نافرمانی میں شامل نہیں ہونا چاہیے۔ اس سب سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے اللہ تعالیٰ کی ہر وقت عبادت کریں اور ایسی عبادت کریں کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی عبادت کرنے کی توفیق دے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ایک نیا موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اس وقت تک آپ سب سے اللہ حافظ کہوں گا، اور آپ سب میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں گا، اور انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں پھر ایک دوسرے کے ساتھ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔